السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا اور تعریف و تسبیح اللہ جل جلالہ کے لیے جو اکیلا ہی ساری کائنات کا خالق و مالک و رازق ہے، اور درود و سلام امام الرسل خطیب الانبیاء سید ولد آدم رسول محتشم نبی معظم امام الہدیٰ رسول خدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے حضرات گرامی، رحمتوں، برکتوں، ہمدردیوں، ایثار، مواسات، خیر خواہی اور اللہ کو منانے کے خاص ایام، دن اور یہ مہینہ چند گھنٹوں کا مہمان ہے۔ یہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے، اس کے جاتے سمے، جاتے ہوئے یہ لمحات ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہم نے اس مہینے میں کیا کمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آغاز میں ایک دن ممبر پہ قدم رکھتے ہوئے 3 سیڑھیوں پر کھڑے ہو کے 3 مرتبہ آمین فرمایا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے تعجب سے پوچھا کہ آقا، اس سے پہلے تو کبھی ایسا معاملہ نہیں ہوا تھا، آپ نے آمین کیوں ارشاد فرمایا؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، میرے پاس جبریل آئے، انہوں نے کہا اس شخص پر اللہ کی لعنت ہو، فرشتوں کی لعنت ہو، میں جبریل کی لعنت ہو، جس نے اپنے بوڑھے ماں باپ کو اپنی زندگی میں پایا، ان کی خدمت نہ کی اور جنت نہ کمائی۔ تو آپ فرماتے ہیں مجھے جبریل نے کہا آپ بھی اس پر آمین کہیے، تو میں نے آمین کہا کہ میری بھی اس شخص پر لعنت ہے جو بوڑھے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت نہیں کماتا۔ دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل نے مجھے آ کے کہا کہ اللہ کی، فرشتوں کی، میں جبریل کی اس شخص پر لعنت ہے جس نے ماہ رمضان پایا اور اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروائی۔ تو میں نے کہا، جبریل نے مجھے کہا آپ اس پر آمین کہیے، میں نے بھی آمین کہا۔ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پر لعنت فرمائی جو رمضان کا مہینہ پا کر بھی اپنے گناہ نہ بخشوا سکا۔ اور تیسری سیڑھی پہ قدم رکھ کے آپ نے فرمایا کہ مجھے جبریل نے یہ پیغام دیا، اللہ اور اس کے رسول کی اور فرشتوں کی لعنت ہے اس شخص پر، فرشتوں کی، جبریل کی، جبریل نے میری بھی، جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑے۔ تو میں نے کہا، مجھے کہا کہ آپ بھی آمین کہیں، تو میں نے بھی آمین کہا کہ اس شخص پر اللہ اور اس کے رسول کی اور فرشتوں کی لعنت ہے جس کے سامنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا گیا اور اس نے ادب اور احترام سے آپ پر درود نہ پڑا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر درود پڑھنا چاہیے، بوڑھے ماں باپ کو پا کر ان کی خدمت کرنی چاہیے،
اور رمضان کا مہینہ پا کر اللہ سے جہنم سے آزادی لینی چاہیے. جنہوں نے اس کی قدر نہیں کی ان کو سوچنا چاہیے، جو اس مہینے میں بھی عام روٹین کی زندگی گزارتے رہے، اس مہینے میں بھی جنہوں نے اللہ کی بغاوت اور سرکشی میں وقت گزارا، اللہ کے احکامات سے منہ موڑا، اللہ کے نواہی سے روگردانی کی، اور وہ کام کیے جن سے اللہ نے منع کیا تھا، اس کا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن جیسا نہ گزرا، اور اس کی رات پیارے پیغمبر جیسی رات نہ گزری. تو اس کو سوچنا چاہیے کہ یہ مہینہ گزر گیا ہے، چند گھنٹوں کا مہمان رہ گیا ہے، تو کیا اس مہینے میں ہم نے کوئی کمایا بھی ہے، کچھ حاصل بھی کیا ہے کہ نہیں کیا. گویا کہ یہ جو لمحات اب آ رہے ہیں، اب گزر رہے ہیں، یہ بڑی تیزی سے سرک جائیں گے. ابھی 1 بجنے کو ہے اور 4-5 گھنٹے باقی رہ گئے ہیں، پھر یہ رمضان ختم ہو جائے گا. تو یہ محاسبہ نفس کا پیغام دیتا ہے کہ ہم نے کیا کمایا. سوچنا چاہیے کہ اللہ نے روزے کا مقصد بیان کرتے ہوئے کہا تھا لعلکم تتقون، روزہ اس لیے ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ. اپنے ان گزرے 29 دنوں پہ بلکہ 30 ہی دنوں پر غور کیجیے کہ ان مہینوں میں، ان دنوں میں، اس مہینے میں ہم نے کتنا تقوی حاصل کیا. ہمارا دل اللہ کے تقوی سے کتنا بھرپور ہوا، خشیت الہی سے کتنا بھرپور ہوا، ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کتنا راضی کیا ہے. اس پر غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے. آج ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ کی رضا کتنی ہم نے حاصل کی ہے. اپنے دل کو تنہائی میں بیٹھ کے یہ سوچیں، میں بھی، آپ بھی، ہم سب بزرگ، چھوٹے بچے، بڑے جوان بھی، اس مہینے میں کتنے اعمال ہم نے ایسے کیے ہیں جن سے ہمیں امید ہو کہ ہمارے اس عمل سے اللہ ہم پہ راضی ہو جائے گا. اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی رضا کے اعمال کرنے چاہیے. اللہ تعالیٰ یہ 1 ماہ کا جو ہم نے کورس کیا ہے، اس میں ہمارے اندر کیا تبدیلی آئی ہے. یہ تو اس لیے آیا ہے نا کہ تاکہ ہم اگلی نئی زندگی کی ابتدا اور شروعات اس مہینے کے ٹریننگ سیشن کی روشنی میں کریں. اگر اس مہینے میں ہم حرام کاموں سے اجتناب کرتے رہے ہیں تو عام دنوں میں بھی ہمیں حرام سے بچنا چاہیے. اس مہینے میں اللہ کی بات مان کے ہم نے حلال سے اگر وہ کیا ہے، اجتناب کیا ہے، تو ہمیں عام دنوں میں بھی اللہ کے فرمودات کے مطابق حرام سے بچنا چاہیے. ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کون سا روزہ بہتر ہے، کون سا روزہ جو ہم رکھیں ہمیں پتہ چلے اس نتیجے کے اعتبار سے ہمارے حق میں وہ بہتر ہے. تو آپ نے کہا، وہ بزرگ نے ارشاد فرمایا کہ جس کا اثر عید کے بعد بھی آپ کے اعمال، کردار اور اخلاق میں نظر آئے، وہ روزہ بہت بہتر ہے کہ اس کے اثرات عید کے بعد بھی نظر آئیں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ رحمۃ الواسعہ، آپ جانتے ہیں امت کے بہت بڑے امام اور بزرگ اور استاد گزرے. ان سے کسی نے سوال کیا تھا کہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا روزہ قبول ہو گیا. یہ لمحات فکر ہے نا ہمارے لیے، ہمیں آج سوچنا ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے، اپنا سوچنا ہے کہ ہم اللہ سے یہ پوچھیں کہ میرا روزہ تیری بارگاہ میں مقبول ہوا کہ نہیں ہوا. امام صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا اگر تو رمضان کے بعد نیکی کرنے کی عادت اور برائی سے بچنے کی توفیق مل گئی تو سمجھو روزہ قبول ہو گیا. اگر رمضان گزرتے ہی برائی کے دروازے کھل گئے اور نیکی کے دروازے بند ہو گئے، برائی کی توفیقات کھل گئی اور نیکی کی توفیقات ختم ہو گئی، تو پھر سمجھو کہ تم نے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں کمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، رب صائمن، بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کا روزہ سوائے بھوک اور پیاس کے کوئی معنی نہیں رکھتا، جن کا رات کا قیام سوائے ٹانگوں کو سجانے کے، پاؤں کو تھکانے کے کوئی معنی نہیں رکھتا، جن کی تلاوت ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتی.
ہم نے قیام بھی کیا، ہم نے تلاوات بھی کی، ہم نے اذکار بھی کیے، ہم نے روزے بھی رکھے، بھوک اور پیاس کا کشت بھی کاٹا، گرمی میں پیاس برداشت کی، بیمار ہونے کے باوجود بھی پیاس برداشت کی، بھوک برداشت کی۔ ہم نے ڈاکٹر نے کہا کہ ہمیں روزے نہ رکھے، ہمیں شوق تھا، ہم نے شوق کے ساتھ روزے رکھے، لیکن روزے گزر گئے اور ہمارے روزے گزرتے ہی ہماری روزوں سے پہلے والی کیفیت واپس آ گئی۔ تو حضرات پھر سوچیے کہ ہم نے کیا کمایا ہے۔ یہ جو لمحات ہیں نا گزرتے جا رہے ہیں، یہ لمحات اصل میں ہمارے لیے پیغام ہے کہ ہم نے اس سے حاصل کیا کیا ہے۔ تقویٰ حاصل کیا، روزے نے میں پابندی وقت کا درس دیا کہ ہم نے پابندی وقت کی، روزے نے میں ایثار کا درس دیا کیا ہم نے اپنے بھائی پر ایثار کیا، روزے نے ہمیں تلاوت قرآن کا پیغام دیا، روزہ گزرنے کے بعد کیا وہ عادت ہماری برقرار رہی، ہم روزے کے بعد بھی، رمضان کے بعد بھی ہم تلاوت قرآن کرتے رہیں گے، ہمیں ذکر و اذکار کی توفیق ملی رمضان کے مہینے میں، کیا رمضان کے بعد بھی ہم یہ کرتے رہیں گے؟ اللہ نے فرمایا فَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر نفس کو سوچنا چاہیے اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ اس روزے میں سے کشید کیجیے، اس روزے میں سے نتیجہ نکالیے کہ یہ روزہ ہمارے آخرت میں کتنا کام آئے گا، ہمارے مرنے کے بعد کتنا کام آئے گا، ہماری قبر میں کتنا کام آئے گا، ہمارے حشر میں کتنا کام آئے گا، ہمارے جو حساب کے وقت جب نامہ اعمال دیا جائے گا کیا اس وقت یہ روزہ کام آئے گا۔ آقا کریم نے فرمایا القرآن والصیام، روزہ اور قرآن یشفعان، بندے کی سفارش کریں گے۔ روزہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے جب کوئی سفارشی نہیں ہوگا تو اللہ کی اجازت سے روزہ اور قرآن کریم یہ سفارشی بن کے رب کے سامنے کھڑا ہو جائے گا اور روزہ کہے گا اللہ میں روزے نے تیرے اس بندے کو بھوک اور پیاس سے مجبور کیا، اس کو کھانے اور پینے سے منع کیا، اس نے حلال اور طیب چیزوں کو تیرا حکم چھوڑ کے میری وجہ سے چھوڑا، آج میں سفارش کرتا ہوں اللہ تو اس کو معاف فرما دے۔ قرآن کھڑا ہو جائے گا اللہ یہ مجھے سننے کے لیے رات کو قیام کرتا رہا، مجھے پڑھتا رہا، مجھے مصحف سے میری تلاوت کرتا رہا، میں اس کی سفارش کرتا ہوں جو اس کو معاف کر دے۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیے کیا کوئی ایک روزہ اور تلاوت ایسی ہے جو ہمارا سفارشی بن کے اللہ کے سامنے کھڑی ہو جائے؟ اگر تو آپ سمجھتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں، آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی روزے ہمارے ایسے ہیں ہمارے سفارشی بن جائیں گے، قرآن ہمارا سفارشی بن جائے گا، پھر تو آپ کو رمضان مبارک ہو، پھر آپ کو عید بھی مبارک ہو۔ اور اگر ایسا معاملہ نہیں ہے تو پھر سوچئے، دیکھیے، پھر اگر میں ذرا سخت لفظ کہوں تو ماتم کیجیے، ہم نے روزے گزار دیے اور کمایا کچھ نہیں۔ افسوس کیجیے، فرمایا یوم یعض الظالم علی یدیہ، وہ دن آئے گا جب ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، دندیاں کاٹے گا، چیخے گا، چلائے گا، اس وقت انسان کہے گا یا اللہ مجھے لوٹا دے، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، اللہ ہم نے دیکھ لیا سن لیا اب ہمیں واپس لوٹا دے، ہم نیک کام کریں گے۔ گزرے روزے دوبارہ ایک روزہ عمدن چھوڑا ہوا، جان بوجھ کے بغیر کسی شرعی عذر کے ایک روزہ چھوڑ دے تو اس کا کفارہ دینے میں اگلی ساری زندگی روزے سے گزار دے تو ایک روزے کا کفارہ نہیں ادا ہو سکتا، ایک روزے کا کفارہ نہیں ادا ہو سکتا۔ اگر آپ نے ایک جان بوجھ کے چھوڑا ہے اور اگر ایک رکھ کے بھی چھوڑا ہے، بھوک اور پیاس کاٹی ہے لیکن اس کا فائدہ ہی نہیں ہوا، تو آج سوچئے کہ ہم نے سودا خسارے کا کیا یا نہ فکر کیا؟ یہ لمحات فکر ہیں حضرات، ہمیں سوچنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آج ہمارا رمضان ختم ہو رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم،
اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ آج ہمارا روزہ، ہمارا رمضان کیسے ختم ہو رہا ہے؟ بس ہمارے آج کے روزے پر ہی ہمارے پچھلے روزوں کا بھی انحصار ہے۔ اور اگر ہمیں موت آتی ہے تو موت کے وقت ہماری جو کیفیت ہوگی وہی ہمارا آخرت کا انجام ہوگا۔ مرتے وقت کلمہ توحید نصیب ہو گیا، مرتے وقت ایمان پر ثابت قدمی نصیب ہو گئی، مرتے وقت اللہ کی یاد آ گئی تو سمجھیے کہ ہماری زندگی کامیاب ہو گئی۔ اور اگر مرتے وقت ہم نے رمضان سارا نمازوں میں، روزے میں، خیر خائی میں، ایثار میں، زکوٰۃ میں، صدقات میں گزارا، قیام اللیل کی ہے، قیام النہار کیا ہے، دن میں بھی نفل پڑھے، رات میں بھی پڑھے، تلاوتیں بھی کی ہیں، اور رمضان گزرتے ہی اگلے 2 4 5 دن ہمارے بالکل شیطان کے نرغے میں گزرے اور اس وقت ہمیں موت آئی تو انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، روزے برباد ہو جائیں گے اور شیطان کے وہ عمل وہ سامنے آ جائیں۔ سوچیے، آپ نے ارشاد فرمایا، کانا رسول، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں آپ کی سیرت کے بارے میں، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا عمل عملا اثبته، جب آپ کوئی کام شروع کرتے تو آپ اس کو مستقل کرتے۔ یہ نہیں ہے کہ آج تو بڑی نمازیں ہیں، پوری صف اول کی نماز ہے، اب سارا معاملہ ہے، لیکن جو ہی رمضان گزرے گا اس کے بعد بات ختم ہو گئی۔ آج جمعے کے لیے آپ کتنی دیر پہلے آئے، اگلے جمعے کو آپ نہ آئے تو کوئی فائدہ تو نہ ہوا، پھر تو آپ وہ چلتے سورج کے پجاری ہوئے نا۔ آج ہم صبح کے فجر کے وقت 6 سمے ہو رہی ہیں اور کل صبح فجر میں وہی 1.5 سم رہ گئی، 2 سم رہ گئی، تو ہماری نمازیں کہاں گئی؟ وہ رمضان کی پڑھی ہوئی نمازیں کہاں گئی؟ آج ہم مسجدوں کو آباد کرنے میں لگے ہوئے ہیں، آج مغرب کے بعد ہم مسجدیں ویران کر کے بازاروں کو آباد کرنے لگ جائیں تو کیا فائدہ ہوگا ہمارے اس رمضان کی گزارنے کا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کو وہ عمل اچھے لگتے ہیں، پسند ہیں جو چاہے تھوڑے ہی ہوں لیکن دائمی ہوں، ہمیشہ والے ہوں، چاہے تھوڑے عمل ہوں لیکن ہمیشہ والے ہوں۔ دیکھیے بلا مسجد میں چل کے آتا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، قدم قدم پہ اس کو نیکی ملتی ہے، پھر وہ بیمار ہو جاتا ہے، وہ نہیں آ سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتوں، اس نے ساری زندگی جو عمل کیا، اب بیماری کے عالم میں یہ نہیں کر سکا، لیکن اس کا اجر جاری رکھنا، اس کا اجر برقرار رکھنا، فارغ ہو گیا مسجد میں نہیں آ سکتا، تم ہر نماز یہ اپنے بستر پہ پڑھے گا، یہی لکھنا کہ مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھ گیا ہے۔ اللہ تو اتنا مہربان، اللہ تو اتنا کریم ہے۔ تم بوڑھے ہو گئے، سواری پیدل نہیں آ سکتے، سواری پہ آ رہے ہو تو آپ کی سواری پر آنے کے باوجود بھی ہر قدم کے بدلے آپ کو وہی فضیلت ملے گی، آپ کے ایک ٹائر گھومنے پر وہ قدم قدم آپ کا بنتا چلا جائے گا۔ اللہ تو اتنا مہربان ہے، ہم نے اس کی مہربانی سے فائدہ کیا اٹھایا؟ سوائے اس کی مہربانی کا ناجائز فائدہ اٹھانے کے ہم نے کیا؟ جو بڑا مہربان ہے، شراب پیے جاؤ بڑا مہربان ہے، جوا کھیلتے جاؤ بڑا مہربان ہے، سود لیتے جاؤ بڑا مہربان ہے، اور جناب حرام کاریاں کرتے جاؤ بڑا مہربان ہے، نظر بازیاں کرتے جاؤ اللہ بڑا مہربان ہے۔ یہ اللہ کی مہربانی سے ناجائز فائدہ اٹھانا ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، فرمایا اللہ اور مومنوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ مہربان ہے، ضرور ہے، اس میں شک ہی نہیں ہے، اللہ بڑا ہی مہربان ہے، لیکن اللہ کی مہربانی تمہاری نیت، تمہارے اخلاص، تمہارے عمل کے ساتھ مشروط ہے۔ اللہ نے فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، تم اللہ کے دین کے ساتھ عمل کرو گے تو اللہ تمہارا مددگار بنے گا۔ یہ نہ سوچو کہ تم کہو جی میں بغیر نمازیں پڑھوں، نمازیں پڑھے اللہ کے رحمت کا مستحق ہو جاؤں، میں بغیر اللہ کی بات مانے اللہ کی رحمت کا مستحق ہو جاؤں، یہ صرف ہمارے خیالات ہیں، کچھ نہیں ہے اس میں۔ اللہ فرماتے ہیں تم نے کیا یہ گمان کر لیا کہ تم ہماری طرف لوٹ کے نہیں آؤ گے؟
تم نے یہ سمجھ لیا کہ تم جو جی چاہتا کرتے رہو، تمہیں پکڑنے والا کوئی نہیں ہے؟ تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ تمہیں اللہ کا عذاب نہیں پکڑے گا، اس حال میں کہ تم سوئے ہوئے ہو، تم صبح کر رہے ہو، اللہ کا عذاب تم پر نہیں آئے گا۔ اللہ کی جہاں رحمت ہے وہاں اللہ کا غضب بھی ہے، اللہ کا غصہ بھی ہے۔ اللہ کی بغاوت کرو گے، اللہ سے نافرمانی کرو گے، اللہ کے سامنے اکڑو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر معاف نہیں کریں گے۔ پھر اللہ کی پکڑ آئے گی تو ان بطش ربک لشدید، اللہ فرماتے ہیں تیرے پروردگار کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ پکڑ آ گئی تو چھٹکارا کوئی نہیں ہے، چھڑانے والا کوئی نہیں ہے۔ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی مر گیا، آپ اس کے جنازے میں، پیارے پیغمبر اس کے جنازے میں چلے گئے، اپنی قمیض اتار کے دے دی، اپنا لعاب دان اس کے منہ میں ڈال دیا، اس کی میت پہ کھڑے ہو گئے بخشش کی دعا مانگنے کے لیے۔ اللہ نے فرمایا ایک باری معافی مانگی ہے، 70 باری معافی مانگا۔ پیغمبر جس کو میں نے معاف نہیں کرنا تو معاف نہیں کروا سکتا، وہ میری پکڑ میں آیا۔ جب بندہ اللہ کی پکڑ میں آ جائے تو پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں چھڑوا سکتے۔ اپنے چچا ابو طالب کے کان میں جا کے کہتے رہے، چچا ایک بار میرے کان میں ہی کلمہ پڑھ دو، میں اللہ سے جھگڑ لوں گا تیری بخشش کے لیے۔ لیکن انہوں نے کہا میں اپنے باپ عبد المطلب کے دین پہ مرتا ہوں، میں مکہ کی عورتوں کا تانا نہیں برداشت کر سکتا کہ ابو طالب سردار، مکے کا سردار، وہ اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ گیا موت کے ڈر سے، میں اپنے باپ دادا کے دین پہ رہنا چاہتا ہوں۔ مشرک مر گیا اور جہنم کا ایندھن بن گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ہمدرد اور خیر بات۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا دیکھ لیجیے، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا دیکھ لیجیے، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا دیکھ لیجیے، یہ خونی رشتے ہیں سارے۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ پر حضرات آج یہ گزرتے سمے اس بات کے متقاضی ہیں کہ ہم اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ میں آج جمعے کے لیے تیاری کر رہا تھا تو اچانک ایک آیت نظروں میں آئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام، سورہ یوسف میں قصہ سارا بیان کیا اللہ نے۔ یوسف علیہ السلام بھائیوں نے نکالا، کنویں میں پھینکا اور خود آ گئے، روتے ہوئے آئے۔ بڑا طویل قصہ، آپ جانتے ہیں، دردناک قصہ، بہت سے اسباق اس میں موجود ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام پہلے بھائیوں نے مارا، کنویں میں پھینکا، باپ سے دور کیا، ادھر باپ کی جدائی کے غم میں آنکھوں کی بینائی جاتی رہی، روتی رہی، وہ رو رو کے انہوں نے آنکھیں ضائع کر دی۔ ادھر یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا گیا، بازار مصر میں جا کے بیچا گیا، پھر عزیز مصر خرید کے لے گیا، وہاں ایک اخلاقی آزمائش آ کے جناب یوسف علیہ السلام اس آزمائش سے نکلے، جیل میں ڈال دیے گئے۔ 9 سال سے زیادہ عرصہ بے گناہ یوسف جیل میں پڑے رہے۔ قصوروار کون تھے؟ اکیلے تھے۔ وہاں سے نکالا، باپ کی نظروں سے دور کیا، کنویں پھینکا، وہاں سے نکالے گئے، بکے، اور جناب آگے چلتے چلتے بازار مصر میں بکے، پھر عزیز مصر کے گھر گئے، وہاں سے جیل میں چلے گئے۔ 9 سال گزر گئے، پھر جیل میں تھے، بادشاہ کو خواب آیا، خواب کی تعبیر بتائی، کسی نے انہیں پوچھا، محبتوں سے پوچھا تعبیر بتانے گئے، اضغاث و احلام، یہ ہمیں خواب سارے آتے رہتے ہیں، روٹی زیادہ کھائی ہوگی، گیس چل گیا، کوئی خواب نہیں ہے۔ بادشاہ پریشان تھا، خواب میں پیغام کوئی ہے۔ بادشاہ کا باورچی تھا، وہ قیدی تھا جناب یوسف علیہ السلام کے ساتھ، آپ نے تعبیر بتائی تھی، پھر یوسف علیہ السلام اس کو یاد آیا کہ یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی تھی۔ بادشاہ نے کہا مجھے جانے دیں، میں تعبیر بتاؤں گا۔ تعبیر پوچھی، یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی، اس سے واپس آ کے بتائی۔ بادشاہ نے کہا کیسے نالائق لوگ میرے پاس بیٹھے ہیں، اور کرنے والا پڑھا لکھا اور کام کرنے والا علم والا جیل میں کیا تھا، نکال کے لاؤ۔ یوسف علیہ السلام سارا منظر میری نظروں کے سامنے گھومتا رہا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا میں نہیں آؤں گا جب تک میرے کردار پر، میرے دامن پر لگے ہوئے داغ کی صفائی نہیں ہوتی، میں باہر نہیں آؤں۔
بادشاہ کو پتہ چلا حالات کا، عورتوں سے پوچھا، انہوں نے کہا جناب ہمارا ہی قصور ہے، ایک پاک صاحب ہے، فرشتوں جیسا ہے، وہ پاک صاحب ہے، کوئی اس کے کردار پہ داغ نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام آ گئے، صفائی ہو گئی، کہا مشورہ دو کیا کروں، کہا مجھے وزیر خزانہ بنا دو، تک میں جانوں اور دیکھنا تم انشاءاللہ انی حفیظ علیم، میں حفیظ بھی ہوں علیم بھی ہوں، میں اس کا علم بھی رکھتا ہوں اور میں نگرانی بھی کرتا ہوں۔ بادشاہ نے خزانوں کا وارث بنا دیا۔ قحط پیدا ہوا، اور جو خواب کی تعبیر پوری، قحط پیدا ہوا، ترب و جوار میں بھی قحط کے آثار ہے۔ بھائی آئے، پتہ چلا، میں نے کہا بڑا قصہ لمبا ہے، میں اختصار سے اشارے کرتا جا رہا ہوں، 2 سال بات کہنا چاہتا ہوں، ادھر آنا چاہتا ہوں۔ بھائیوں کو پتہ چلا کہ مصر کا بادشاہ بڑا سخی ہے، بڑا بانٹتا ہے، بڑا تقسیم کرتا ہے، وہ تھوڑی بہت جمع پونجی لے کے آ گئے، جی ہمارے پاس یہی ہے۔ بادشاہ نے پہچان لیا، یہ وہی ہے جنہوں نے مجھے دھکے مارے، یہ وہی ہے جنہوں نے مجھے تھپڑ مارے، یہ وہی ہے جنہوں نے مجھے کنویں میں، لیکن اپنے جذبات کو دبایا، پیسے بھی دے دیے اور سامان بھی دے دیے۔ اگلی بار یہ پھر کہا کہ جناب یہ تھوڑے سے پیسے اور بھی ہیں، ہمارا خاندان بڑا ہے، کنبہ بڑا ہے، آپ کی مہربانی کریں کچھ اور دیں۔ اب کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی حکمت کے ساتھ جناب یوسف کو تدبیر بتائی۔ پہلی مرتبہ حضرت یوسف کے ماں جائے بھائی بنیامین نہیں آئے، حضرت یوسف نے کہا کہ تمہارا کو اور بھائی بھی ہے، پاپا مطلب کیا ہے، کہا جب اگلی بار غلہ لینے آؤ تو اس کو ساتھ لے کے آنا، ورنہ غلہ نہیں ملے گا۔ ان کو تو دیکھ لیا تھا، وہ اس کو بھی دیکھنا چاہتے تھے نا، جو ماں جایا تھا، دل میں کھینچ پڑی ہوئی تھی، یہ کہ اپنے والد کو راضی کیا، لے کے آ گئے۔ ایک حکمت کے تحت اللہ نے جناب بنیامین کو وہاں روکنے کا انتظام کر دیا، یہ پھر واپس چلے گئے۔ بنیامین رک گئے، اور ساتھ کو جو بڑا بھائی تھا نا، وہ کہتا میں نے بھی نہیں جانا، کیا منہ دکھاؤں گا باپ کو، وعدے کر کے ایسے بڑے پکے، میں نے نہیں جانا، وہ بھی یہی کریں گے۔ چلے گئے، جا کے اپنے باپ کو شکایت کی، تیرے بیٹے نے چوری کی ہے، پکڑا گیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے ایسا نہیں ہوتا، تم دوبارہ تیسری بار جاؤ، میرا خط دے کے جاؤ، میں اسے لکھتا ہوں کہ میرا بیٹا چور نہیں، پہلے ایک بیٹا میرا چورا ہوں تو میں نظروں سے دور ہو چکا، اب دوسرا تم نے رکھ لیا، تیسرے نے خود آنے سے انکار کر دیا، میں کیا کروں؟ تو اصل بات میں سمجھانا چاہتا ہوں، ادھر آ رہا ہوں۔ سارے بھائی تیسری بار پھر آئے، پڑھیے سورۃ یوسف، آئے، تھوڑا سا جو سامان باقی بچا تھا، وہ پیسے اٹھا تو تھا وہ بھی لے آئے، باپ کا خط بھی لائے، یوسف علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے، اور آگے کہنے لگے، جب تیسری بار آئے نا، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں بادشاہ سلامت، وجینا ببضاعۃ مزجاۃ فأوفِ لنا الکیل، ہم تیرے پاس بڑا ناقص سامان لے کے آئے، ہماری ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی، یہ ہمارے بابا نے خط دیا اور یہ تھوڑا سا ناقص سامان لے کے آئے، ناقص سامان، جینا ببضاعۃ مزجاۃ فأوفِ لنا الکیل، تھوڑا سا مال لائے ہیں، پورا اس کا بدلہ دینا، اس کا ہمیں بدلے میں مال سارا اچھا اور پورا دینا۔ یوسف علیہ السلام نے وہ خط پڑھا، دو پڑھے، بھائی کو لے کے سائڈ پہ ہوئے، اور پھر وہ جب باپ کو یاد کیا اور باپ کا خط دیکھا، آنکھوں میں آنسو آئے، پوچھنے لگے جانتے ہو تم نے یوسف سے کیا کیا تھا؟ اب ان کے کان کھڑے ہو گئے، کہتے اس کو یوسف کا کیسے پتا، یہ یوسف کو کیسے جانتا ہے، وہ کہاں کنعان کا واقعہ، یہ کہاں مصر میں بیٹھا ہوا ہے۔ ایک بھائی نے نظر بھر کے چہرے کو دیکھا نا، تو آنکھوں میں یوسف نظر آیا، کہتا انت یوسف، یوسف کا پوچھنے والے تو یوسف تو نہیں ہے، قال انا یوسف وہذا اخی، میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر احسان کیا، ہمیں دوبارہ اکٹھا کر دیا۔ یہاں جو جملہ ہے نا، جئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اس پر غور کیجیے۔ آج رمضان ختم ہو رہا ہے، اپنا افطار سے پہلے
اللہ کے سامنے سارے مہینے کے روزے ٹوٹے پھوٹے، سارے مہینے کی کمزور عبادتیں، سارے مہینے کے ناقص تراویح، ناقص قیام، سارے مہینے کے ناقص روزے، سارے مہینے کے جو ہے نا وہ نہ قبول کیے جانے والے ہمارے اعمال اللہ کے سامنے دسترخوان پہ بیٹھ کے رکھ دیں اور کہیں جینا بِلِسَانٍ مُسْجَاتٍ وَأَوْفِلَ. اللہ بڑا ناقص مال لے کے آئے، اللہ بڑا ناقص مال لے کے آئے. روزے تیری شان کے مطابق نہیں، تراویح تیری شان کے مطابق نہیں، عبادت تیری شان کے مطابق نہیں، تلاوت تیری شان کے مطابق نہیں، صدقہ و زکات تیری شان کے مطابق نہیں. جینا بِبِزَاعٍ مُزْجَاةٍ، جینا بِبِزَاعٍ مُزْجَاةٍ، جینا بِبِزَاعٍ مُزْجَاةٍ. اللہ یہ نکما سا مال لے کے تیرے پاس آئے ہیں. فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ، بخشنے چاہتا ہے تو ہمیں ویسے ہی بخش دے. آج یہ کہنے کی ضرورت ہے، آج اللہ کے سامنے یہ سوال رکھنے کی ضرورت ہے، آج اللہ کے سامنے التجا کرنے کی ضرورت ہے. فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ، فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ. اللہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کا پورا پورا بدلہ دینا، پورا پورا بدلہ دیتا ہے. اللہ اکبر. فرمایا ان اللہ یجزی المتصدقین. بھائیوں نے کہا تھا ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ بہت اچھا صدقہ کرنے والوں کو بدلہ دیتا ہے. تو اللہ جو صدقہ کرنے والوں کو بدلہ دیتا ہے، جو خود اللہ صدقہ و خیرات معافی کی کر دے تو ہمارا کیا جائے گا؟ اللہ کا زیادہ کچھ نہیں، ہمارا کام بن جانا. لیکن رمضان کے گزرتے سمو اس احساس کے ساتھ ہماری گڈڑی میں جو مال ہے نا، ہماری پوٹلی میں جو مال ہے، ہمارے نامہ اعمال میں جو چیز ہے، یہ اللہ کی شان کے مطابق نہیں ہے. یہ ہے اللہ کی شان کے مطابق، ہے کسی کا روزہ، کسی کی تلاوت، کسی کی عبادت جو اللہ کی شان کے مطابق ہے. ہماری تو توجہ ہی نماز میں نہیں ہوتی، ہمارا تو یہ معاملہ ہی ہوتا نہیں. اللہ سے کہیں ہم بِبِزَاعٍ مُزْجَاةٍ، جینا بِبِزَاعٍ مُزْجَاةٍ. ایک نکما مال لے کے آئے ہیں. فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ، پورا پورا بدلہ دینا ہمیں. آج ضرورت ہے، گزرتے سمے میں ضرورت ہے. اگر اللہ کی نظر میں یہ جملہ پورا ہو گیا نا، یہ دعا قبول ہوگی تو سمجھیے پھر ٹوٹی پھوٹی سب پوری ہو جائیں گی، مکمل ہو جائیں گی. اور جس پر اللہ راضی ہو جائے نا، اللہ ایک بار کہنا میں راضی ہو گیا، پھر اللہ اس پر کبھی ناراض نہیں ہوتا. جس کو اللہ ایک بار جنت میں داخل کرنے کا فیصلہ کر دے، پھر اللہ اسے جنت سے نکالے گا نہیں. اللہ کو راضی کیجیے. یہ رمضان گزر جانا ہے، اگلے سال رمضان آئے گا، لیکن ہم میں سے کون ہوگا یہ ہمیں نہیں پتا. آج ہم نے رمضان گزار لیا، اللہ نے دے دیا، اللہ کا شکر ہے. لیکن اگلے سال ہم میں سے کون ہوگا؟ پچھلے سال پہ نظر دوڑائیں، کون کون تھا ہمارے ساتھ، آج وہ نہیں ہے. پچھلے سال کون کون تھا؟ رات میں سوچ رہا تھا پچھلے سال اس 29ویں روزے کو میری بڑی ہمشیرہ، اللہ پاک اس کی مغفرت فرمائے، وہ ہمیں فون کر کے عید کے دن مبارکباد دے رہی ہے، فون کر کے پوچھ رہی ہے. میں نے ان کو فون کیا، میں کچھ عید بھیجنا چاہتا ہوں بھائیوں چھوٹا. ٹھیک ہے رہنے دو، ہو گئی ہے. میں نے کہا کیوں ہو گئی ہے؟ محبت بڑی باتیں بہن بھائی کی. رات میں یاد کر رہا تھا، میری بہن قبروں میں سوچ آج ہمارے درمیان نہیں ہے، آج ہمارے پاس نہیں ہے. وہ آپ میں سے بھی کئیوں نے اپنی بہنوں کو، بھائیوں کو، عزیزوں کو، اقارب کو، دوستوں کو گنوایا ہو. اگلے سال پتہ نہیں ہم ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. اس لیے حضرات گرامی، ایک تو آج اپنا محاسبہ کریں، دوسرا اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کریں، اور تیسرا میں آپ کو 3 کام بتانا چاہتا ہوں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، جن کے کرنے سے مستقل روزے دار رہنے کا اجر ملتا ہے. ایک فرمایا رمضان کے بعد جس نے شوال کے 6 روزے رکھے، شوال کے مہینے کے 6 روزے مسلسل رکھ لو،
چھوڑ کے رکھ لو، ایک چھوڑ کے ایک رکھ لو، ایک اشرے میں 3 رکھ لو، دوسرے اشرے میں 3 رکھ لو، یا ایک اشرے میں 2 رکھ لو، دوسرے میں 2 رکھ لو، تیسرے میں 3 رکھ لو، جیسے بھی مناسب سمجھو۔ 3 روزے 6 روزے جو شوال کے مہینے میں رکھے، سال کے پورے مہینے کے 30 روزے، 30 کو 10 سے ضرب دیں تو 300، اگلے 6 روزوں کو 10 سے ضرب دیں تو 60، 360 روزے اور 360 دن، فرمایا تمہارے سارے سال کے روزوں کے برابر رہ جاتا ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ بالقائم اللیل الصائم النہار، فرمایا جو کسی بیوہ خاتون اور مسکین پر رحم کرتا ہے، اس کے لیے کوشش کرتا ہے، اس کی ضرورت کو پوری کرتا ہے، اللہ کے ہاں اس کا مقام کالمجاہد فی سبیل اللہ، مجاہد فی سبیل اللہ جیسا ہے۔ اور یا پھر فرمایا ابل قائم اللیل والصائم النہار، وہ رات کا ہمیشہ قیام کرنے والا اور دن کا ہمیشہ ساری زندگی روزہ رکھنے والا، یہ اس کا اجر ہے جو کسی یتیم مسکین مرد کو کسی بیوہ عورت کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اپنے بھائی ہے، بہن ہے، یا اپنا کوئی ڈیوٹی کا دوست، احباب میں سے کوئی ملنے والا، کوئی محلے دار ہے، کوئی عزیز ہے، اس کی ضرورت جو بیوہ ہے اور مسکین ہے، فرمایا ساری دن کا روزہ، سال بھر کا روزہ، سال بھر کے قیام کا اجر ملتا ہے اس کے اندر۔ حضرت اوس بن اوس ثقفی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، بڑا ایک تھوڑا سا اوکھا کام ہے کہ حضرت اوس نے پیارے پیغمبر کا فرمان نقل کیا، فرمایا من غسل یوم الجمعۃ واغتسل ثم بکر وابتکر ومشى ولم يركب دنا من الامام فاستمع ولم يلغ، فرمایا جو بندہ جمعے والے دن صبح جلدی اٹھے، نہائے اور جمعے کی نماز کے لیے جلدی مسجد میں جائے، جمعے کی نماز سے مراد جمعے کا خطبہ اذان جمعہ سے پہلے جلدی مسجد میں آئے، اور آئے پیدل چل کے، ولم یرکب سوار نہ آئے، پیدل چل کے آئے۔ میں نے کیا جو معذور ہے وہ معذور ہے، اس کے لیے اس کا سواری پہ آنا بھی پیدل چل نہیں، وہ سوار پیدل چل کے آئے، سوار ہی نہ آئے، ودنا من الامام، اور امام کے قریب ہو کے بیٹھے، امام کے پاس ہو کے بیٹھے، فرمایا فاستمع ولم یلغ، غور سے بات سنیں، لغو بات نہ کریں۔ اب لغو کیا ہے؟ دوسری حدیث میں اس کی وضاحت ہے، آپ جمعہ پڑھ رہے ہیں، سامنے ایک تنکا پڑا ہے، آپ نے تنکا اٹھا کے توڑ دیا اور سب کے نیچے چھپا دیا، یہ لغو کام ہو گیا، جمعے کا ثواب ضائع۔ آپ جمعہ پڑھ رہے ہیں، باہر سے ایک بندہ کہتا ہے السلام علیکم، آپ اسے کہتے ہیں چپ کر، آپ کے اس کا تو ضائع ہی ضائع، آپ کا صرف یہ کہنا کہ چپ کر، حدیث کے مطابق جمعے کا اجر ضائع، یہ بھی لغو کام۔ آپ انہیں یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ چپ کر، خطبہ توجہ سے فاستمع، فرمایا غور سے سنے، ولم یلغ، لغو کام نہ کرے، فرمایا کان لہ بکل خطوۃ عمل سنۃ اجر صیامها وقیامها، اس کے گھر سے لے کے مسجد تک آنے تک ان شرائط کے ساتھ جو پورا کرتا ہے، پورے سال کے قیام اور صیام کا ثواب اس کے نامہ اعمال، اور ایک بار نہیں، ہر قدم کے بدلے، اس کے ہر قدم کے بدلے۔ آپ اندازہ کریں کہ ابو داؤد سنن ابی داؤد کی صحیح روایت ہے، حضرت اوس بن اوس ثقفی بیان کرتے ہیں پیارے پیغمبر ان شرائط کے ساتھ تھا۔ اللہ اکبر۔ اور ایک اور بات، آخری حدیث، آخری بات سنا کے بات ختم کریں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ روایت ہے، ترمذی میں یہ روایت آتی ہے صحیح سند کے ساتھ، فرمایا الطاعم الشاکر، کھانا کھا کے شکر کرنے والا، کھانا کھا لیا پھر اللہ کا شکر ادا کیا، دعا پڑھی الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی مسلمین، الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین، یہ دعا پڑھی۔ فرمایا الطاعم الشاکر، کھانا کھا کے اللہ کا شکر کرنے والا، بمنزلۃ الصائم الصابر، روزے دار صبر کرنے والے کے مقام پہ جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے پیغام ہے، ہمارے لیے سبق ہے اس میں۔ آج رمضان گزر رہا ہے،
رمضان کی ان جاتی گھڑیوں میں ایک تو آپ اپنے اعمال کا محاسبہ کریں، ہم نے رمضان کیسا گزارا، دوسرا شام کو اللہ کے سامنے منت کریں، اللہ قبول کر لے، جئنا ببضاعۃ مزجاۃ، نکما مال لائے ہیں، تیری شان کے لائق نہیں ہے لیکن قبول کر لے، اور ساتھ یہ اعمال کریں، عزم کریں کہ ہم نے یہ عمل کرنا ہے، جمعے والے دن خطبہ جمعہ ہونے سے پہلے مسجد میں آنا ہے اور صبح صبح تیار ہونا ہے، شوق کے ساتھ بلبلے کے ساتھ تیار ہونا ہے، جمعے کے لیے پیدل چل کے آنا ہے، امام کے قریب بیٹھنا ہے، بات غور سے سننی ہے، لغو کام نہیں کرنا درمیان میں، اللہ تعالیٰ پورے سال کے روزے اور قیام کا ثواب دے گا، ایک ایک قدم کے بدلے، ہر قدم کے بدلے ایک سال کے روزے، ہر قدم کے بدلے ایک سال کا قیام۔ اور ساتھ فرمایا کہ کھانا کھا کے شکر ادا کرو، اپنے رشتے داروں میں جو بیوہ عورتیں ہیں، یہ